اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ سورہ لہب یا سورۃ المسد، اس سورت کا نام سورۃ المسد ہے کیونکہ اس میں آخری آیت کے اندر ابو لہب کی بیوی کی ایک سزا بیان ہوئی ہے، جس میں یہ لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، قرآن کریم میں 111 نمبر پر یہ صورت ہے، لیکن یہ شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی 6ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تھی مکے کے اندر۔ اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ کسی کا نسب اور خاندان کام نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس کا اپنا اللہ رب العالمین پر ایمان نہ ہو۔ کوئی شخص کافر رہتے ہوئے اگر کسی بڑے سے بڑے نبی یا ولی کا رشتہ دار ہے تو وہ جنت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی دونوں کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تھا، آپ کے خاندان اور قبیلے سے تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نص میں بیان کیا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس صورت کا موضوع ہی ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی سرزنش، ان کو ڈانٹ پھٹکار، اور ان دونوں کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کو بتایا گیا ہے۔ آپ اس صورت میں غور کریں گے، سب سے پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ابو لہب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کا اعلان ہے۔ اور سب سے اخیر آیت میں ابو لہب کی بیوی کی سزا کا اعلان ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شروع میں شوہر اور پھر اخیر میں بیوی، پوری صورت میں ایک فیملی کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس سے استنباط کیا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ بیوی کو سزا اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ غلط کام میں اپنے شوہر کی شریک تھی، اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ شوہر کا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اور یہ بیوی اس کام میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں شوہر کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اس کی مددگار اس کی بیوی کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا معنی ہوا ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اور اس کا ہاتھ خاک آلود ہو گیا۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بددعائیہ کلمات، اور پھر دوسرا والا جو لفظ ہے یہ خبر، کہا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ اس کے لیے بددعا ہے، وہ تب اور ہو بھی گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی کہ ابو لہب کے ساتھ یہ چیز 100% ہونا ہی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اسے نہیں بچایا اور نہ ہی اس کی اولاد نے اس کو بچایا۔ وما کسب، جو اس نے کمایا، اس سے مراد اس کی اولاد ہے، کیونکہ انسان کی کمائی میں سے اس کی خود کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس سے پیغام ملا کہ ابو لہب اللہ کے نبی کا رشتہ دار، وہ بھی رشتے میں چچا ہے، اس کے باوجود نہ اس کو اس کی اولاد کام آ رہی ہے، نہ مال کام آ رہا ہے، اور نہ ہی رشتہ داری کام آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جہنم کی بشارت سنا دی۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب یہ ابو لہب ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس کے اندر انگارے ہوں گے، جس کے اندر لپٹیں ہوں گی۔ جہنم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کے جہنمی ہونے کا قرآن میں باقاعدہ اللہ نے ججمنٹ دے دیا، اور اس کا آخری فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ کہا قرآن کریم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب زندہ تھا، ابو لہب کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کو بھی معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی جس میں میرا جہنمی ہونا بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اگر ابو لہب دکھاوے کے طور پر ہی کہہ دیتا قرآن تمہارا جھوٹا ہے، میں کلمہ ابھی پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کی یہ آیت، یہ سورت جھوٹی ہو جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کا ڈکلیئر کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جاتے۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی تھی۔ ابو لہب کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملی، اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی، نہ ظاہری طور سے اور نہ ہی باطنی طور سے، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے کلمہ پڑھ ہی نہیں سکا، ورنہ کتنا آسان تھا ابو لہب کے لیے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ کہتا میں لا رہا ہوں ابھی، اور ایمان قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، قرآن جھوٹا ہو جاتا، لیکن نہیں کر سکا۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی هذه السورۃ دلیل علی النبوۃ، اس سورت کے اندر دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا سیصلی نارا ذات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میاں بیوی دونوں کی شقاوت اور بدبختی اور ایمان نہ لانے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں نہ تو ظاہری طور سے ایمان لائیں گے، نہ باطنی طور سے، نہ تو اعلانیہ اور نہ ہی چھپ کے ایمان لائیں گے۔ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ الْبَاهِرَةِ عَلَى النُّبُوَّةِ الظَّاهِرَةِ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے نبی ہونے کی سب سے مضبوط ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کی بیوی بھی جو ایندھن کو اٹھا اٹھا کر لانے والی ہے، ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، ان دونوں آیتوں کے اندر ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی نبی کو ستانے میں، یعنی شوہر کی جو سوچ تھی کہ ایمان نہیں لانا ہے اور اس کی دعوت کو روکنا ہے، وہی سوچ بیوی کی بھی تھی، اسی لیے سوچ ایک ہونے کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کی پوری مدد کر رہی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابو لہب کی بیوی کے پس منظر میں کہتے ہیں فیہ عبرۃ لکل متعاونین علی الاثم او علی اثم ما او عدوان ما، ابو لہب کی بیوی کے اس انجام سے ہر اس شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غلط کاموں میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے، جو کسی بھی گناہ کے اندر، کسی بھی دشمنی میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے، اسے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ مجرم ہیں اسی طرح سے جب کسی جرم کے سپورٹ میں اترتے ہیں تب بھی آپ مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ ابو لہب کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو ایندھن ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی رسیاں ڈالی جائیں گی، یعنی اس کو بھی جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو یہ سورت المسد ہے۔ اس سورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کو جواب دیا ہے، کیونکہ ابو لہب نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تو اللہ رب العالمین نے گویا اپنے نبی کی طرف سے جواب دیا ہے، اور یہ قیامت تک قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس میں ہمارے نبی کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا، اسی لیے اخلاص توحید کو بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ ایک ہے تو ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے اور بھی نام ہیں قل هو اللہ احد، سورۃ الاساس، سورۃ التوحید اور سورۃ الصمد، یہ سب بھی اس کے نام ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی 4 آیتیں ہیں، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، قرآن کریم کے مصحف میں 112 نمبر پر سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 22 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا مقصد ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کمالات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر کمیاں ہیں،
آپ چاہے زمین سے لے کر آسمان تک کی مخلوقات کو گن لیجئے، کسی نہ کسی ناحیے سے وہ کچھ نہ کچھ کمی کے ضرور شکار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ واحد اور اکیلی ذات ہے جس کے اندر صرف اور صرف کمالات ہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی لیے وہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے۔ یہی اس سورت کا میسج اور پیغام ہے۔ اس سورت کے اندر اگر ہم دیکھیں قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد آخر میں ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی آیت اور آخری آیت دونوں میں ایک لفظ کامن ہے اور وہ ہے احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اخیر میں ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شروع سے لے کر اخیر تک یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے۔ احد کے معنی ایک، تنہا، اکیلا، وہ ایک ہے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزا دی جا رہی تھی ایمان کی وجہ سے، تو یہی کلمہ کہہ رہے تھے احد احد، اللہ کو ایک مان لیا ہے، توحید کو اختیار کر لیا ہے، اب یہی ہمارا ایمان ہے، اب یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو اپنی سرداری اور بے نیازی میں پوری طور سے مکمل ہو، جس کے اندر سرداری اور بے نیازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ والذی یقصد فی قضاء الحوائج، حاجتوں کو پورا کرنے میں اس کی طرف لوگ جاتے ہیں، وہ کسی سے اپنی ضرورت پوری کروانے نہیں آتا ہے، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے اس نام پہ غور کریں تو آپ کو بالکل یقین سے معلوم ہو جائے گا پوری کائنات میں سوائے اللہ رب العالمین کے دنیا والوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اسی صمد ہونے کی صفت کسی مخلوق میں تلاش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی گمراہی ہے، یہ اس کی بدعقیدگی ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بے نیاز وہ ذات ہے، مانگنا اس سے ہے، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں، بقیہ سب اس کے محتاج۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس سورت کو قرآن کا 1/3 کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ قل هو اللہ احد ہے، اور یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعدیل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ وہ اس لیے پورے قرآن کریم کو اگر ٹاپک وائز ہم اور آپ ڈیوائیڈ کریں 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم میں توحید کا بیان ہوا ہے، نمبر 2 احکامات کا بیان ہوا ہے، یعنی مسئلے مسائل تھوڑے بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، اور نمبر 3 قصص، واقعات بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں پرانی قوموں کے، اور کچھ واقعات جیسے اصحاب کہف کے، ذوالقرنین کے، اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو 3 ٹاپکس میں قرآن کریم کو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا ٹاپک، بڑا موضوع ہے توحید، اور اس صورت کے اندر صرف اور صرف توحید ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ صورت کے اندر صرف اور صرف توحید کا بیان ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے، یا یوں کہیے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ اس لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے گمراہ اور باطل فرقوں پر رد کیا ہے۔ دنیا کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، مذہب اور دین کے اعتبار سے سب سے باطل فرقہ یہودیت پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ایک پیغمبر حضرت عزیر یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرکیہ جملے کے رد کرتے ہوئے بیان فرمائے، وہ لوگ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رد کر دیا، لم یلد، اس نے تو کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے، وہ تو باپ ہے ہی نہیں، تو کیسے اس کو کسی کو اس کا بیٹا قرار دے رہا ہو؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ رد کیا۔ وہیں پر یہ والی بیماری کرسچن کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ہی آیت کے ذریعے سے مذہب یہودیت اور مذہب عیسائیت
دونوں کو رد فرمایا۔ اور قرآن کی یہ سب سے چھوٹی اور آسان وہ آیت ہے جس نے مختصر بلکہ 2 لفظوں میں 2 بڑے دنیا کے مذہب کو باطل ہونا ثابت کر دیا ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اور اس طرح سے دنیا کے جس مذہب میں اس طرح کا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہو، نعوذ باللہ کہ یہ بھگوان کے بیٹے ہیں، بھگوان نے ان کو اپنے اس ہاتھ سے پیدا کیا، ان کو پیر سے پیدا کیا، ان کو بدن کے اس حصے سے پیدا کیا، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ بیٹا اور باپ کے رشتے سے جو بھی اپنے گاڈ اور اپنے ایشور اور جس کو بھی اپنا یہ کائنات کا سب سے بڑا مانتا ہے، اس طرح کے الفاظات سے جو بھی تعبیرات کی جائیں سب کے سب باطل ہے۔ اور یہ آیت لم یلد ولم یولد اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات اور دلیل نہیں ہے، بس چھوٹی سی آیت لم یلد ولم یولد۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں مذہب یہودیت کو غلط مانتا ہوں، میں عیسائیت کو غلط مانتا ہوں، وہ کہے کیوں، دلیل آپ کے پاس؟ کہ ہاں ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ بس اتنی سی دلیل سے یہودیت باطل ہو جائے گی، عیسائیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا مشترکہ نعرہ ہے عزیر اللہ کے بیٹے، اور یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ کے بیٹے، اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی کتابوں میں ان کے عقائد میں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت کو بیان کیا ہے اور سیدھا میسج دیا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو دستگیر ہے، وہی ہے حاجت روائی کرنے والا، وہی ہے مشکل کشائی کرنے والا، اسی سے مانگا کرو، کسی اور سے نہ مانگا کرو، کیونکہ وہی صمد ہے، اور اس کے بارے میں اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو۔ افسوس ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کسی انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے اس سے ملتا جلتا عقیدہ اختیار کر لیا اور کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ بہت ہی بدترین عقیدہ ہے جو افسوس سے مسلمانوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ یہ 2 صورتیں تھیں، سورۃ المسد اور سورۃ الاخلاص۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔